انجیل مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب 24 آیت سے 36 آیات تک۔ تمثیل تخم۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے، اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بال، بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ رائی کے دانے کی تمثیل۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو بھائیو اور بہنوں، آج 16 جون بروز اتوار ہے اور یہ دوران سال کا 11واں اتوار ہے۔ آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ انگلینڈ سے فادر ایمینول زرمانی ڈاٹرز آف سینٹ پال کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ میرے عزیزو، آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمیں خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جو آج کی پہلی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس نے ہم نے حزقیل نبی کی معرفت سنا ہے کہ حزقیل کس طرح خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں حزقیل نبی کہتا ہے کہ داؤد کی نسل جو ہے اس سے مسیحا جو ہے وہ آئے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور وہ اپنی بادشاہت جو ہے وہ قائم کرے گا، اور اس کی بادشاہت جو ہے اس میں امن اور سلامتی ہوگی۔ اور یہ پیشن گوئی جو ہے وہ حزقیل نبی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کرتا ہے اور بادشاہت کا ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو آج کی انجیل مقدس ہے، جو کہ مرکز کی کتاب سے انجیل سے لی گئی ہے، جو مرکز کی انجیل سے لی گئی ہے، اس میں ہم نے سنا کہ اس میں 2 تمثیلیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تمثیل جو ہے وہ بیج کی تمثیل ہے، اور دوسری جو ہے وہ رائی کے دانے کی تمثیل ہے۔ اور ان دونوں تمثیلوں کے ذریعے خدا جو ہے وہ آج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت جو ہے اس کے بھید کے بارے میں جان سکیں کہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو پہلی جو تمثیل ہے اس میں ہم نے سنا کہ کہا گیا کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے آدمی جو ہے وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے اور وہ رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بیج کیسے اگا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس کا بھید جو ہے وہ جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مسٹیریسلی اور بڑے رازدانہ طور پر خدا جو ہے وہ انسانی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم خدا کے بھیدوں پر، خدا کی بادشاہت پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو خدا کی بادشاہت کے بھید جو ہیں وہ ہم پر آشکارا ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری تمثیل ہے رائی کے دانے کی تمثیل، اس میں ہم نے سنا کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ رائی کے دانے کی مانند ہے۔
اور لکھا ہے کہ جو رائی کا دانہ جو ہے جب وہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ زمین کے جو سب بیج ہیں ان سے چھوٹا ہے، لیکن جب وہ بویا جاتا ہے اور اگتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا پودا بنتا ہے، اور ڈالیاں اس پہ نکلتی ہیں، آسمان کے پرندے جو ہیں اس پہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمثیلیں ہیں خدا کی بادشاہت کے بارے میں، یہ میرے عزیزو ہمیں سکھاتی ہیں کہ جو خدا کی بادشاہت ہے اس میں جتنا انسان اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتا ہے۔ تو پاک کلام میں چھوٹے ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کمتر ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو خدا کی بادشاہت میں چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان ویلیوز کو اپنی زندگی میں جگہ دینا جو کہ خدا پسند کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں پاک کلام میں بار بار اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے، اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں۔ اور پھر مبارک ہیں وہ جو حلیم اور فروتن ہیں، یہ ذکر ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے بارے میں ہے کہ جب تو کسی محفل میں بلایا جائے تو وہاں پہ جو بڑی آگے سامنے والی کرسیاں اس پہ نہیں بیٹھے حلیم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو حقیر اور فروتن بناتے ہیں تو خدا ہمیں جلال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتا ہے، راتوں رات مشہور ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک سٹرگل ہے، یہ ایک جدوجہد ہے جو ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہو جائے، بڑا بن جائے۔ اور بہت سارے لوگ تو بڑا بننے کی جدوجہد میں، کوشش میں دوسروں کو پیچھے دھکیل کر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو انسانی قدریں ہیں ان کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں کو گرا کر جو ہے وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ایک جدوجہد ہوتی ہے۔ تو خدا کی بادشاہ جو ہے وہ اس کا نظام جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی بادشاہت ہے کہ کس طرح لوگ اس دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، جو دولت مند ہیں، امیر ہیں، وہ لازمی نہیں کہ ان کے پاس وہ سکون ہو جو ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ حلیم ہے، فروتن ہے، دل کا غریب ہے۔ تو خدا کی بادشاہ جو ہے اس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ ہم ہمارے باپ کی جو دعا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے۔ تو یہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمارے ذریعے، انسانوں کے ذریعے جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آ کر خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اس کے کلام کی روشنی کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہت کو اپنی زندگی میں اپنے ذریعے قائم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بیج جو ہے جس کے تشبیہ دی گئی ہے آج کی اس تمثیل میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیج کا جو پروسیس ہے گروتھ کا، نشو و نما کا، وہ بہت آہستہ ہوتا ہے۔ بیج جو ہے وہ جب بویا جاتا ہے تو اس کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر اس کو ایک فطری جو عمل ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ ایک وقت میں وہ پھر وہ جو ہے وہ بیج جو ہے وہ اگتا ہے، پھر وہ اس کو اور مزید روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پھر بڑھتا اور پھلتا اور پھولتا ہے۔ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں یا انسان کی ترقی میں اور اس کی نشو و نما میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہم بہت دفعہ زندگی میں شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جلدی سے، تیزی سے جو ہے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے دنیا میں خدا نے جن کو مرتبہ دیا، رتبہ دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنایا، تو وہ کس طرح انہوں نے پوری زندگی خدا کے جلال کے لیے کام کیا۔
اپنے آپ کو وقف کر دیا خدا کی خدمت کے لیے۔ مقدسہ ٹریزا جو ہے ان کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ مقدسہ ٹریزا جو ہے وہ کبھی بھی مشہور نہیں ہونا چاہتی تھی اور بہت غیر معروف ہو کر وہ خدا کے جلال کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن جب انسان اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے تو خدا خود اس کو بلندی عطا کرتا ہے، خدا خود اس کو دوسروں پر آشکارا کرتا ہے۔ تو آج کی جو دونوں تلاوتیں ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، جو حزقیل نبی سے جو تلاوت لی گئی ہے حزقیل کی کتاب سے، اس میں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا ذکر ہے، اور آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں 2 تمثیلوں کے ذریعے بیج کے ذریعے خدا کی بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آج یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ وہ کام کریں جو خدا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، وہ جدوجہد کریں، وہ کوشش کریں جو خدا کو پسند ہے۔ اور ہم اپنی اس زندگی میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور یہ وقتی زندگی ہے، اور ہم اس زمین پر آسمان جو ہے وہ ہماری آخری منزل ہے، اور اس زمین پر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم ایک وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں، خدا کی روشنی میں چلیں، خدا کی باتوں کو سنیں، خدا کے کلام کو سنیں اور اپنے دل میں خدا کے کلام کو جگہ دیں۔ خدا کا کلام جو ہے یہ روشنی ہے، یہ ہماری تاریک زندگی کو خدا کا کلام جو ہے یہ روشن کرتا ہے۔ تو آئے ہم خدا سے عہد کریں کہ جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے ہم خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں، اپنی بادشاہت کے لیے نہیں، خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں۔ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر ہم خاندانی طور پر ہیں وہاں پہ کام کریں، جہاں بھی خدا نے ہمیں کوئی بھی ذمہ داری عطا کی ہے ہم اس میں خدا کا جلال جو ہے وہ ڈھونڈیں اور خدا کے لیے کام کریں۔ اور جب ہم میرے عزیزو ایسا کریں گے، خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں گے، خدا کے جلال کے لیے کام کریں گے، تو یقیناً ہمارا خدا جو ہے وہ انسانوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور خدا ہمیں بلندی عطا کرے گا۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، آمین۔